السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ قابل غور ہے۔ امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے، وہ میں ضرور آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم پشاور کے جو ہیں، وہ آج سے قبل 5-6 مہینے ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر علماء کرام ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں 2 ٹانگوں سے معذور ہوں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہم سے فرماتے ہیں کہ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آتے ہیں یا زیارت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے میری کرسی پکڑی ہوئی ہے، میری چیئر پکڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے آگے چلا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں۔ ہم وہاں جا کر پہنچے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سارے کے سارے علماء کرام نے مصافحہ کیا اور دست مبارک پر بوسہ دیا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، تقی عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف فرما دیں کہ اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھیں، امت پر بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دعا بھی حضرت نے بیان فرمائی ہے، جو دعا مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ دعا کیا ہے وہ دعا میں پڑھتا ہوں اور آپ حضرات بھی اس دعا کو پڑھیں، یاد کریں۔ اس دعا کو ہم سکرین پہ بھی رکھ دیں گے، اس دعا کو آپ سکرین شاٹ اٹھا کے یاد رکھیں اور اپنے تمام جتنے بھی دوست احباب ہیں ان میں یہ ویڈیو بھی شیئر کریں اور ہر ایک سے کہیں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا۔ پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھیں، تو انہوں نے جب پڑھا، ان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی دیگر علماء کرام تھے ہم سب نے پڑھا۔ تو ناظرین، ہم آپ کو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کی ریکارڈنگ بھی سناتے ہیں اور اس کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی سناتے ہیں۔ میری تمام احباب سے، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس پیغام کو سن رہے ہیں، تو اس پیغام کو آگے بھیجنے میں کنجوسی نہ کرنا، کیونکہ یہ پیغام ہے امت کے نام پر۔ اور اب آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد آپ پر بھی حق بنتا ہے کہ اس بات کو، اس پیغام کو اور ساتھیوں تک بھیجیں اور ان کو بتائیں، اور اپنے گھروں میں بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں اور ان سے بھی کثرت سے پڑھوائیں، اور یہ دعا مکمل طور پر یاد کر لیں۔ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج فالو کریں۔ انشاءاللہ آئندہ جو بھی ویڈیو ہمارے چینل پر یا ہمارے پیج پر اپلوڈ ہوگی، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں ہم اب جو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کی ریکارڈنگ ہے وہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، میں حبیب الرحمن پشاور سے بول رہا ہوں۔ شیخ شریف اللہ سے اپنا پر اللہ عمر قدوس سے 2000 میں دورہ حدیث کی ہے، اور ابھی ایک چھوٹا سا اپنا مدرسہ ہے دارالعلوم پشاور کے نام سے۔ آج سے 5-6 مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنے بھی آج کے مشائخ ہیں سارے کے سارے موجود ہیں۔ میں چونکہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ تو آپ نے میری جو چیئر ہے، کرسی ہے، اس کو پیچھے سے پکڑا۔ آپ مجھے دکھیل رہے
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وقت تشریف فرما تھی، سارے کے سارے علماء کرام وہاں پر جمع ہو گئے، سب نے مصافحہ کیا اور 10 مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقی عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھے، وگرنہ امت پر بہت بڑا آزمائش آنے والا ہے۔ وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا، پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا۔ کوشش بہت کی حضرت کہ کوئی ایسا سبب بن جائے آپ سے ملنے کا۔ ایک تو آپ کی مصروفیت بہت زیادہ، اور دوسرا میری معذوری، شوگر کا بھی مریض ہوں، پیشاب وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر دوسری جگہ پر میرے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک ان کے اپنے معرفت سے مالا مال فرمائے، اس نے فرمایا کہ جو حضرت صاحب میرے پاس تشریف لا رہے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ میری یہ گزارش حضرت صاحب سے عرض کر دینا، آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن پشاور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مد ظلکم العالی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، عافیت دارین عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے ضمان میں رکھے۔ آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرت بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندگی بھی کہ میں کہاں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اور آپ کا میرا نام لے کر بیان پیغام دینا، یہ میرے لیے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی اہتمام کروں گا، دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور کاش یہ اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کا اہتمام کرتا، لیکن انشاءاللہ اب ضرور اہتمام کروں گا۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرف یاب ہوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، تو میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کا اہل بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزا۔ دوستو، یہ ہم نے سن لی ریکارڈنگ بھی کہ دیکھیں اس وقت امت پر ایک آزمائش آنے والی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک اس دعا کو خصوصی یاد کرو اور اس کو کثرت سے پڑھو، اور اس میسیج کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، کیونکہ ہر ایک فرد تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ والسلام علیکم۔